جمشید صاحب ملتان میں آپ کو پتہ ہے بڑی رونق لگی پڑی ہے. ملتانیوں کے نصیب پتہ نہیں کیا ہے، حالانکہ ہمیشہ اقتدار اس شہر کا مقدر رہا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہاں ترقیاتی کام، یہاں ڈیولپمنٹ انتہائی سست روی کا شکار ہے. اگر ابھی بھی دیکھیں ملتان کے جو اہم شاہراہ ہیں، مطلب صرف ان پہ کوئی بڑا کام نہیں ہونا، ٹچنگ مچنگ ہونی ہے اور فنڈ بھی موجود ہے. مثلا ابھی 2-3 دن پہلے میں نے دیکھا کہ سلمان نعیم صاحب جو ہمارے MP دوست ہیں، وہ اور کمشنر صاحبہ PC چوک سے اگر جائیں نا بھاولپور کی طرف، تو وہ آدھا کلومیٹر پچھلے کوئی 10 سالوں سے خراب پڑا ہے. کسی کو حیا نہیں آیا، مطلب کتنے DC آئے ہیں، کتنے DC چلے گئے. یہ کوئی بڑا کام نہیں تھا، چھوٹا سا کام ہے مطلب، اور یہ کوئی سیاستدانوں کا یا CM کا یا PM کا کام نہیں ہے، یہ ضلعی انتظامیہ کا کام ہے. مطلب اگر آپ کسی ٹھیکیدار کو ویسے ہی کہہ دیں کہ یار اس کے اوپر کارپیٹ کر دو، تو وہ ویسے کر کے دے دے گا. اسی طرح یہ ملتان اگر آپ جائیں بلاول ہاؤس کی طرف، حالانکہ ملتان میں اب 5 سے 6 جو ہیں پارلیمنٹیرین پیپلز پارٹی کے ہیں، چیئرمین سینٹ ہیں. بلاول ہاؤس اگر آپ جائیں تو آپ کو پتہ جائے گا کہ آپ کسی نا سندھ کے علاقے میں آ گئے ہیں، اور لگتا ہے کہ یہ بلاول ہاؤس ملتان ہے، یہ بھی واقعی سندھ کے حدود میں جو ہے نا واقع ہے. کیونکہ اتنے کھڈے ہیں، صرف کارپیٹ ہونی ہے، اور DC صاحب کو کبھی نظر نہیں آتے، کیونکہ DC صاحب کی آنکھیں نیچے ہوتی نہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی. اتنی بڑی گاڑی پہ اگر DC ہوگا تو پھر کیا ہوگا. لیکن آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ ملتان، ان کی جو کشیدگی ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. DCCC ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی، اس کے چیئرمین ہیں سلمان نعیم صاحب، اور یہ پیپل پارٹی چاہتی ہے کہ ہمارے پاس ہو. اس پر جو پاور شیئرنگ جو فارمولا تھا اس میں بھی گیلانی صاحبان نے اس کو مینشن کیا ہوا تھا کہ ملتان رحیم یار خان اور مظفر گڑھ ہمیں دیا ہے. لیکن اب شدت بڑھتی جا رہی ہے. آپ اس پر کیا کہیں؟ دیکھیں، آپ جس کی بات کر رہے ہیں نا، وہ جو پاور شیئرنگ فارمولہ ہے نا، پاور شیئرنگ تو ہے ہی نہیں عملاً ابھی تک، کیونکہ مسلم لیگ نواز چاہتی ہے کہ آپ کیبنٹ میں آئیں، اور کیبنٹ میں نہیں آ رہی ہے. تو جب وہ کہہ رہے تھے پھر کون سی پاور شیئرنگ؟ پاور کا مطلب کیا ہے؟ اختیار ہے. تو اختیار اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو پہلے آئیں، پھر وہ چیزیں. تو مسلم لیگ نواز نے ظاہر ابھی تک بہت دور رکھا ہے پیپلز پارٹی کو اس سے. پیپلز پارٹی چاہتی یہ ہے کہ ہمیں بس خود سے ایک غیر اعلانیہ طور پہ کچھ چیزیں کر دی جائیں، جن میں سے یہ ہے کہ رحیمیہ خان، ملتان اور مظفر گڑھ کے اضلاع کی جنوبی پنجاب کیا بات، یہ 3 چیزوں کے. جنوبی پنجاب میں جنوبی پنجاب اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ جو پاور شیئرنگ کی بات جب ہوتی ہے تو پاور شیئرنگ میں ظاہر ہے کہ یہاں پر پیپلز پارٹی جیتی ہوئی ہے اس کی اضلاع میں. اس لیے پیپلز پارٹی یہ توقع رکھتی ہے کہ اسے یہاں پہ جو اقتدار اور اختیار صحیح معنوں میں اسے ملے گا. لیکن مسلم لیگ نواز اور خاص مریم نواز صاحبہ بالکل ابھی انہیں اس انداز میں دینے کو تیار نہیں. میری بات ٹھیک ہے، آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہوگی کیا، لیکن اختیارات کی بات تو میں نہیں کرتا. ہاں، لیکن جو فنڈز مریم نواز صاحبہ نے دیے ہیں وہ نون لیگ کے پارلیمنٹیرین اور پیپل پارٹی کے پارلیمنٹیرین، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، جتنے فنڈز سلمان نعیم کو ملے ہیں اتنے ہی علی حیدر گیلانی کو اپنے حلقے کے لیے ملے ہیں. ٹھیک ہے، اتنے فنڈ جتنا MNA کے فنڈ ہیں اسی طرح ان کے جو بھائی ہیں MNAs ٹھیک ہے. ان کو ملے ہیں. مطلب بات فنڈز کی تو نہیں ہو رہی. مسئلہ یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ بھی تو ان کا حق ہے، یا صرف اختیارات تھانہ کچہری ہو، وہ ایک الگ بات ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ اختیارات نہیں ملے کہ DC ان کی مرضی کا لگے، DPO CPO ان کی مرضی کا لگے، RPO کمشنر ان کی مرضی کا لگے، ٹھیک ہے، یہ بات تو آپ کی میں مان لیتا ہوں، یہ بات درست ہے. لیکن جو فنڈنگ والی بات ہے، فنڈز ہیں ڈیولپمنٹ فنڈ، وہ برابر مل رہے ہیں. ٹھیک، وہ پیپل پارٹی نون لیگ تمام MNA MPs کو برابر مل گیا. تو پھر آپ کیا بات کر رہے ہیں اختیارات کی؟ دیکھیں، آپ جب اقتدار میں ہوتے ہیں، اتھارٹی مانگتے ہیں، تو کیا وہ اتھارٹیز ان کے پاس ہیں؟ مثلا اگر ملتان ان تینوں ڈسٹرکس جو کوآرڈینیشن کمیٹیز بنی ہیں تینوں ڈسٹرکس میں، مجھے بتائیں ان میں سے کسی کا سربراہ پیپلز پارٹی کا ہے؟ اور اگر وہاں پیپلز پارٹی کی جیتی ہوئی سیٹس بھی زیادہ ہیں مسلم لیگ نواز سے، تو ظاہر ہے حکومتی پارٹی ایج لے رہی ہے نا. جب آپ نے جو ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کا جو نوٹیفیکیشن ہے، اس نوٹیفیکیشن کے جو آپ سمجھیں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، TORs ہیں، ٹرمز آف ریفرنسز جو ہیں، جو طے کیے گئے ہیں، کیا آپ نے اس پہ نظر ڈالی ہے؟ تو اس میں جو اختیار ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کے چیئرمین کا اجلاس بلانے کا بھی، پرفارمنس کے مانیٹرنگ کا بھی، چیزوں کا بھی. اور ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں، ابھی سلمان نعیم صاحب کی آپ نے بات کی، اس میں خود جو اس کو چیئر کس نے کیا؟ سلمان نعیم صاحب ہے. ابھی جو ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی، یہ تو ایک الگ کہانی ہے. لیکن تھوڑا سا میں آپ کو ایک بات اور ایڈ کر دیں کہ اس طرف آ جاتے ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے، آپ نے کہا کہ کسی بھی ضلع میں ان کی مرضی کا بندہ نہیں ہے، اختیارات نہیں ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتا دیں پورے پنجاب میں بشمول ملتان، مظفر گڑھ، رحیم یار خان، جنوبی پنجاب کے تمام اضلاع میں
کون سا مسلم لیگ والا ایسا ہے میں نے آپ کو نظر یا ایم پی نظر آتا ہے جس کے پاس پاور ہو, جس کے کہنے پہ ڈی سی یا ڈی پی او لگاؤ, کس کے کہنے پہ سی پی او یا آر پی او لگاؤ, کس کے کہنے پہ کمشنر لگاؤ, کس کے کہنے پہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی, مجھے ایک سنگل نام نہیں ہونا چاہیے نا, وہ ہے نہیں ہے. ایک منٹ, ہماری ہم لباس دیکھیں ہونا چاہیے لباس نہیں, یہ پالیسی سب کے لیے بنائی ہے. ایم پی ایم این ایز کا کام وہی ہے جو ان کو رسپانسبلٹی دی جائے. میں وہی کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ گیلانی صاحبان کو دیں, پیپلز پارٹی کو دیں. بھائی میں نے کب کہا تھے, نہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ ان کی ڈیمانڈ ہے. میں نے تو ہاں ڈیمانڈ کہی ہے نا, میں نے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہے تو نون لیگ کے بندوں کے پاس بھی نہیں ہے. نون لیگ کے پاس ہے. دیکھیں کچھ چیزیں دکھاوے کی ہوتی ہیں. مسلم ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کا جب اجلاس ہوتا ہے اس کو چیئر کون کرتا ہے؟ وہ صرف فنڈنگز کا یار نا, تو فنڈ تو وہ پیپلز پارٹی کو بھی اتنے مل رہے ہیں. فنڈز کا ایشو نہیں ہے نا یار, آپ سمپل ہم فنڈز تک رہ رہے ہیں. فنڈ ضرور ایک ایشو ہے. ڈیولپمنٹ فنڈ کمیٹی کا جو چیئرمین ایک ذہن میں رکھیں, وہ کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کرانے کا مجال ہونا بھی نہ ان کے کہنے پہ ہو رہا ہے. تو کیوں ہونا چاہیے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی کو تو گلا شکوا ہونا ہی نہیں چاہیے. ان کا کام پالیسی لیول معاملات میں اپنا ان پٹ دینا. اچھا چلے ہم واپس آتے ہیں, ملتان کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ملتان میں تصادم کی طرف جا رہے ہیں اور جس کا نقصان صرف اور صرف ملتان کے عوام, ملتان کے شہریوں کو ہونا ہے, وہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہے ان کے چیئرمین نے ایک اجلاس طلب کیا. اجلاس ہو گیا. 3 ارب سے زائد کے جو منصوبے, 3.5 ارب سے زائد کے جو منصوبے, 3 ارب 60 کروڑ کے 60 کروڑ کے منصوبے تھے جن کی منظوری دے دی گئی. تمام محکموں کے جو ہیڈز تھے وہ بھی میٹنگ میں موجود تھے. تمام پارلیمنٹیرین موجود تھے سوائے پیپلز پارٹی کے. اچھا ڈی سی صاحب بھی موجود تھے. تمام محکموں کی یہ میٹنگ ہو گئی. 3 ارب 60 کروڑ کے منصوبوں کی منظوری دے دی گئی, دستخط ہو گئے, چیئرمین نے کر دیے. پیپلز پارٹی نے ڈی سی صاحب کو ایسا ڈنڈا دیا, پیپلز پارٹی نے نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں گیلانی خاندان نے ڈنڈا دیا. پھر ڈی سی کو مجبوراً کچھ ٹائم بعد, کچھ گھنٹوں بعد پھر اجلاس بلانا پڑ گیا, جس کی قیادت پہلے سلمان نعیم نے کی, اور چند گھنٹوں بعد اس اجلاس کی قیادت قادر گیلانی نے. ٹھیک, یہ عجیب مطلب صورتحال نہیں سمجھتے آپ کہ ایک ہی معاملہ ہے, 3 ارب 60 کروڑ ٹوٹل جو ہے فنڈز ہیں, اور چیئرمین اس سے قبل اس کی منظوری دے چکے ہیں. تمام منصوبوں کی منظوری ہو گئی. گیلانی صاحبان کے جو پروجیکٹس تھے ان کی بھی منظوری ہو گئی. پھر دوسرا اجلاس بلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں نمبر 1, اس سے پہلے مجھے آپ پھر سوال کا جواب یہ بھی دے دیں کہ کیا گیلانی فیملی کیوں نہیں گئی تھی اس اجلاس میں؟ جانا چاہیے تھا, انوائٹ کیا گیا تھا, جانا چاہیے تھا. ہاں, نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ کا اس سسٹم پہ بلیو ہے اور ان اسٹینڈنگ کمیٹی ان کمیٹیز پہ بلیو ہے, تو آپ نے گیلانی فیملی نے بعد میں ڈپٹی کمشنر پہ دباؤ کیوں ڈالا کہ جی وہ اجلاس میں نہیں تھے, اور تو ان کا ان پٹ ضروری ہے. ہماری پھر دوبارہ قیادت کا ایشو تھا یا نہیں تھا, لیکن قیادت کا ایشو تھا کہ چیئر ہم کریں گے. ایشو یہ دیکھیں میری بات, یہ اجلاس 3 مہینے لیٹ ہو گیا. کتنے مہینے؟ 3 مہینے تھوڑی دور میں 15 دن بعد ہونا چاہیے آپ کو. 3 مہینے اجلاس ہوئی کوئی نہیں. اب ہوا کیا ہے, ان کی آپس کی جو کولڈ وار ہے, ویسے صرف ایک دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں, یہ جو ہوا ہے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس ہوئے, اس سے ایک دن قبل علی حیدر گیلانی اور سلمان نعیم یوں بیٹھے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا جب وائس چانسلر نے ان کو دیا, میری بات نہیں سمجھے, میں کہتا ہوں یہ بہت خوش آئند بات ہے. لیکن جب ملتان کے شہریوں کی بات آتی ہے, جب ملتان کے عوام کی بات آتی ہے, جب ملتان کی ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے, تو پھر یہ آپس میں آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے. وجہ مطلب یہ ہے, ویسے آپ آپس میں گھی شکر ہے, جب ملتان کے عوام کے کام کی بات ہوتی ہے تو پھر آپس میں اختلاف شروع ہو جاتا ہے. تو یہ عجیب کیفیت ہے, مجھے اس بات پر افسوس ہے. دیکھیے اصل بات پھر وہی بات ہے کہ ڈیولپمنٹ پرائورٹیز ظاہر ہے ہر ایم پی اے, ہر ایم این اے نے اپنے دینے ہیں, کیونکہ 4 سیٹیں آپ کو پتہ ہے ایم این اے کی مسلم پیپلز پارٹی کی ہیں, آپ کو پتہ ہے چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے 3 سیٹیں ہیں ایم این اے کی ہیں. ٹھیک ہے, اور ایم پی ایس اس طریقے سے. یہ چیزیں آپ جب دیکھتے ہیں تو اس میں پی ٹی آئی تو آؤٹ ہے اس کمیٹیز میں, اس کوآرڈینیشن کمیٹی میں کوئی نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری چیزیں, ہمارے فنڈز ہماری پارٹی کے مطابق ہونے چاہیے. تو مطابق ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو کسی ایم پی ایس کا فنڈز ہیں وہ ان سے اسکیمیں مانگ لی جاتی ہیں, وہ اپنے حلقے میں جو اسکیمیں دینا چاہتے ہیں, اور فنڈز برابر ہیں. جتنے سلمان نے ان کو فنڈز ملے ہیں اتنے علی حیدر گیلانی کو ملے, اتنے تمام ایم پی ایس جو حکومتی ایم پی ایس ہیں یا اتحادی ایم پی ایس ہیں ان سب کو برابر ملے ہیں. اسی طرح ایم این ایس کی بھی انہوں نے ایک ریشو رکھی, وہ بھی سب کو برابر ملے ہیں. وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ مسلم لیگ نون کے ایم این ایس کو زیادہ ہوں اور پیپلز پارٹی کے ایم پی کو کم ہوں, وہ برابر ملے ہیں. اسکیمیں وہی ہوتی ہیں جو یہ لکھ کے ڈی سی کو دیتے ہیں, اس کی اپروول ہوتی ہے. اس میں تو کوئی گڑبڑ ہو ہی نہیں سکتی. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ 3 مہینے پہلے ان کا آپس میں اتفاق ہو جاتا تو ملتان کی جو ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں جو ریپیئربل ہیں, میں کہتا ہوں چلے
ابھی گورنمنٹ کے پاس بہت زیادہ فنڈز نہیں ہیں، تو جو چھوٹے موٹے ٹچ ہیں، چھوٹے موٹے مسائل مینٹیننس جہاں مینٹیننس ہے وہ ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ اب ان کی جو کولڈ وار ہے اس کا جو نشانہ بن رہی ہے وہ ملتان کی عوام بن رہی ہے۔ میری یہ گزارش ہے کہ یہ باقی اپنے معاملات جو مرضی ہو، جب کم از کم ملتان کے عوام کی بات ہو تو تب ان کو کم از کم اکٹھے ہونا چاہیے۔ اور لیکن ہیں بھی صحیح، بٹ اپنی اب آپ نے کل جگہ کہاں اکٹھے، کل کی بات کے بعد تو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ کشیدگی مزید بڑھے گی۔ میرا خیال ہے کہ وہ مس کر گئے ہیں گیلانی فیملی یہ میٹنگ، اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اس میٹنگ میں جا کر اپنی کیسے ہو سکتا ہے ایک میٹنگ ہو جائے اور دوسری میٹنگ کے لیے پھر ڈی سی نے تمام محکموں کو بلایا ہے اور پھر اس کو چیئر عبد القادر گیلانی کر رہی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال لیکن یہ تو کاؤنٹر کیا گیا ہے پہلے والے جو میٹنگ ہوئی ہے، جو چیئرمین ہے، جو مریم نواز کا نوٹیفکیشن کیا ہوا چیئرمین نہیں ہے، اس کی کوارڈینیشن میٹنگ کے بعد اس کے سائن، اس کی منظوری کے بعد اور کون دے سکتا ہے؟ چیئرمین نے منظوری دینی ہے، وہ تو سائن پہلے کر چکا ہے۔ اس پہ نا دیکھیں، اب آخری بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو سی ایم ہیں، انہیں بہت پولیٹیکل انداز میں چل بھی رہی ہیں، لیکن انہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بریمیہ خان ہو، مظفر گڑھ ہو یا ملتان ہو، ان اضلاع میں انہیں پیپلز پارٹی کو بالکل اگنور کیے بغیر، اگر ان کی ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹیز ہیں بھی صحیح، قائم بھی ہیں، تو آپ ان کے بغیر ان چیئرمینوں کا یہ کام ہے کہ وہ ان کو اعتماد میں لیں، ان کو کوآرڈینیشن میں رکھیں، ان کو اپنے ساتھ ملا کے چلیں، ادروائز پرابلم رہے گا۔ یہ میں بتاؤں آپ کو، اگلی بات یہ ہے، گیلانیوں کی بڑی موج لگی پڑی ہے، مطلب پروٹوکول بھی فل لے رہے ہیں، اقتدار میں بھی بھرپور انجوائے کر رہے ہیں، اور اپوزیشن میں بھی ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں ہیں۔ اب آپ نے خود سامنے ہے نا لیکن ایک بھائی، مطلب ایک بڑے گیلانی صاحب کے بیٹے چھوٹے ہیں، کیا نام ہے ان کا، علی حیدر گیلانی، وہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہیں۔ قادر گیلانی صاحب اسٹینڈنگ کمیٹی کے کو چیئرمین ہیں، گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ ہیں، جو پاکستان کے ٹاپ 3 جو ہوتے ہیں ان میں ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اقتدار، طاقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ دیکھیے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہے، جو بھی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہوگا وہ بالحاظ عہدہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوگا۔ ظاہری بات ہے، وہ آڈٹ شاڈٹ کرتے ہیں اور اپوزیشن کا کردار بھرپور ادا کر رہے ہیں۔ میں تو یہی کہتا ہوں تو ان کے پاس بھی طاقت ہوتی ہے، یہ ہے نا، جب آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو اتنی طاقت ان کے پاس ہوگی نا جتنی انہوں نے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ کم از کم دکھاوے کے لیے اسے کر رہے ہیں۔ اب وہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے لے رہے ہیں، پھر بھی کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں، اب عوام کو آپ مزید جو ہے نا مطلب چکر نہیں دے سکتے۔ اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ملتان میں آپ کو اقتدار نہیں ہے؟ ملتان میں اقتدار ہے، آپ کوارڈینیشن کے ساتھ چلیں۔ سلیمان نہیں میں ایک ایم پی ہے، وہ آپ کا، اس کو آپ مطلب آپ 4 لوگ ہیں، وہ ایک آدمی ہے، اور ظاہری بات ہے جو لیول بڑے گیلانی صاحب کا ہے وہ کسی اور کا تو ملتان میں نہیں ہو سکتا، تو وہ کم از کم ان کا فوکس ملتان کی ڈیولپمنٹ پر ہونا چاہیے۔ بے شک پرائم منسٹر سے فائنل پہلے بھی ماضی میں بھی انہوں نے کیا، لیکن اب ٹائم ضائع کیے بغیر، تب بھی آپ کو یاد ہوگا اگر گیلانی صاحب وہ جو گدیزی صاحب سے جو ان کے پی ڈی تھے، ان کی جگہ اچھا پتہ رکھتے تو وہ 105 ارب پورا لگ جاتا، تب بھی 40-45 ارب روپے لگے۔ بہرحال دلچسپ بات یہ ہے کہ ملتان کی یہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی میں سلمان نعیم صاحب کی سربراہی میں یہ قائم ہے، اور اس وقت چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی صاحب بھی اس کے ممبر۔ یہ بڑی اہم